سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی امہات ہیں۔ کئی جہتیں ہیں اس آیت کریمہ کے معانی اور معارف اور لطائف کی، مگر ختم نبوت کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے؟ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنی امت کے ساتھ اور ہر ایک مومن امتی کے ساتھ کیا ہے، اس تعلق کی نوعیت کو سمجھایا گیا ہے، اور ایک ایسا تعلق بیان کیا گیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کا وہ تعلق اپنی امت یا کسی امتی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ آپ کے خصائص میں سے قرآنی خصائص جو بیان ہوئے، اور وہ یہ کہ فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا تعلق بالامہ بیان ہوا ہے۔ اب یہ فرمانا اولا بالمؤمنین اور پھر من انفسہم، ان دونوں کو جوڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ وہ قرب مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی حاصل نہیں، یا وہ قرب جانوں کو بھی میسر نہیں۔ ایک زندہ شخص کی جان کا جو تعلق ہوتا ہے، زندہ شخص کا اس شخص کے ساتھ، جان کا اور اس بندے کا، انسان کا جو باہمی تعلق ہے، فرمایا جان کو بھی آپ کے ساتھ وہ قرب نہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جمی امت کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ اب جب یہ بات آپ سمجھے تو یہ بات نقطہ آگے سمجھنے والا ہے خاص۔ لفظ اولا جو قرآن مجید میں بیان ہوا، النبی اولا بالمؤمنین، پھر من انفسہم، یہ 3 حصے ہیں، النبی اولا، پھر بالمؤمنین، پھر من انفسہم، 3 حصے۔ لفظ اولا توجہ طلب ہے، یہ صیغہ افعل التفضیل کا ہے، بہت مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو فرمایا اولا، یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی شان الوہیت کے باب میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنے قرب کا بیان کیا۔ قرب مثال نہیں ہے، اللہ کا قرب اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے نبی اور رسول کا قرب امت کے ساتھ ان کی شان کے لائق ہے۔ میں نقطہ صرف سمجھا رہا ہوں کہ افعل التفضیل صیغہ جو ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اقرب، اولا، یہ صیغہ افعل التفضیل آتا ہے اور آگے من کا لفظ لگتا ہے کہ کسی چیز کا ذکر کر کے یہاں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اور آقا علیہ السلام کے باب میں فرمایا من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ تو جب اس طرح صیغہ افعل التفضیل آتا ہے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تعین کر دیا کہ اب اس سے زیادہ قریب کوئی شے کائنات میں ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ قریب کائنات کی کوئی شے، کوئی حقیقت، کوئی وجود ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس سے بڑھ کر کسی اور شے کو قریب جانے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، زمرہ مومنین سے اس کا نام خارج ہو جائے گا۔ اب اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا کے 3 معنی۔ اولا کا ایک معنی ہے اقرب الی المؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جان کو جتنا قرب حاصل ہے ایک انسان سے، وہ ابھی جان بھی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب۔ اور یہ جو قرب ہے اقرب کے معنی میں صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا،
بالمؤمنین من قیامت تک جو ایمان والے ہوں گے ان میں سے ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب آقا علیہ السلام۔ اس کا اطلاق جمیع مومنین پر ہوگا، خواہ وہ کسی زمانے میں، اور جو خود کو مومن سمجھتا ہے اور زمرہ مومنین میں ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ اولا سمجھنا ہوگا، بمعنی اقرب، قریب۔ اس میں اقربیت کا معنی۔ اب اس کا ایک دوسرا معنی ہے اولا کا، احب، تو معنی بنے گا احب الی المؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کو جتنی اپنی جان عزیز ہوتی ہے، کچھ ہو جائے اپنی جان کوئی قربان نہیں کرتا، جان کو اذیت نہیں دیتا، جتنی ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہے اور مومنوں کو عزیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ محبوب ہے، جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جس طرح آدمی جان سے بڑھ کر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا محبت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بڑھ کر جو مومن ہے اس کے لیے محبوب ہے۔ تو احب الی المؤمنین من انفسہم، تو یہاں دوسرا معنی اولا کا احبیت کا آ گیا۔ پہلا معنی اولا کا اقربیت کا تھا، دوسرا معنی احبیت کا ہو گیا۔ اس کا تیسرا معنی بھی ہے، وہ یہ احق بالتصرف، اولا احق بالتصرف، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی ملکیت و تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ تصرف کا اتنا حق جان کا نہیں ہے انسان کے وجود پر جتنا حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن پر ہے۔ مومن کے جسم پر، مومن کی روح پر، مومن کے ذہن پر، اس کے قلب پر، اس کے احوال پر، اس کے اعمال پر، اس کے ظاہر پر، اس کے باطن پر، مومن کے اوپر اتنا حق جان کا نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو تصرف و ملکیت میں آقا علیہ السلام حقیت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب تینوں معانی میں سے جو بھی لے لیں ہر ایک میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حقدار، تینوں شکلوں میں۔ اور یہ جو سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حقدار کون؟ النبی، آیت شروع ہوتی ہے النبی اولا، یہ شان آقا علیہ السلام کی بحیثیت نبی کے ہے، یعنی آپ کی نبوت کا حق اہل ایمان پر ان کی جان سے زیادہ ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت اہل ایمان کی جان اور روح سے زیادہ متصرف ہے، زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص مومن ہے اس کی جان اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی اور انسان نہیں آ سکتا، کوئی اور رشتہ نہیں آ سکتا، کوئی اور مرتبہ نہیں آ سکتا، کوئی اور دعویٰ نہیں آ سکتا۔ جب جان سے بھی آقا قریب ہیں، النبی بحیثیت نبی کے قریب تر ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کی جان کے درمیان کوئی اور پردہ حائل نہیں ہو سکتا۔ بھلے آپ جو معنی چاہیں نکالتے رہیں کہ وہ اس معنی میں ہم مانتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، غرض مفہوموں سے نہیں ہے، غرض نفس حقیقت کے ساتھ ہے۔ جو مفاہیم لے لیں، حقیقت الامر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت مومنوں کی جانوں پر اس طرح چھائی ہوئی ہے، اس طرح محیط ہے، اس طرح متصرف ہے، اتنی قریب ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی حقدار ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قیامت تک جو شخص ایمان رکھے گا اس کے اور حضور کے درمیان کوئی اور پردہ حائل نہیں ہو سکتا، درمیان کوئی شخص گھس نہیں سکتا، کوئی اپنے وحی کے دعوے کو یا اپنے الہام کے دعوے کو یا اپنے احکام کو، شریعت کو، کوئی چیز نیا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت نے مومن کی جان کو بھی پیچھے کر کے اس کو سنبھال لیا ہے۔ اب جب یہ حقیقت ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اہل ایمان کی روحوں کے ساتھ، ارواح کے ساتھ ایسا تعلق اور ارتباط ہے، ایسا تعلق اور ارتباط کہ درمیان میں کوئی حائل ہی نہیں ہو سکتا، وہ پردہ ہوگا۔ جو ہی آپ پردہ کسی اور کا درمیان میں حائل کریں گے تو آقا علیہ السلام کا مرتبہ جو اولویت ہے،
مرتبہ اقربیت ہے، مرتبہ احبیت ہے، مرتبہ احقیت ہے، اولویت، النبی اولا، اس مرتبے کی نفی ہو جائے گی تو آپ مومن نہیں رہے، آپ زمرہ مومنین سے خارج ہو جائیں گے، اعلان خداوندی کا رد ہو جائے گا، صریح کفر ہو جائے گا، عنوان ایمان سے بھی خارج ہو جائیں گے اور زمرہ مومنین سے بھی خارج ہو جائیں گے۔